ایک تو عید بقرعید آنے والی ہے، کچھ اس کے وجوب کی، قربانی کے وجوب کی شرائط پہلے میں ذکر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کویسچنز لیے جائیں گے۔ دیکھیں قربانی کے جب 3 دن آتے ہیں تو ویسے تو فقہاء نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں ہر عاقل بالغ مرد عورت اپنے اندر قربانی کی شرائط کو تلاش کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر آپ پہ قربانی واجب ہوتی تو آپ کب جانور خریدتے؟ جیسے مثلا آپ کو اندازہ ہو کہ 1 ہفتے پہلے لے آتے یا 3 دن پہلے لے آتے، تو بس اس وقت آپ اپنے اندر یہ شرائط تلاش کیجئے گا۔ گھر کے جس فرد میں یہ شرطیں جمع ہوں گی اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ دیکھا ہی نہیں جاتا، بس ابا جان قربانی کر رہے ہیں وہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات گھر والوں کے اندر ایک راؤنڈ لگتا ہے کہ اس سال والد صاحب کی قربانی اگلے سال والد صاحب نہیں کریں گے، امی کی طرف سے ہوگی، پھر وہ نہیں کریں گے تو دادی جان کی طرف سے ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ کویسچنز کرتے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہلی قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والدین کی طرف سے ہوگی پھر ہم قربانی کرنا شروع کریں گے۔ یہ سب خیالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جس میں قربانی کی شرائط ہیں اس پہ قربانی واجب ہے، اسے تو اپنی طرف سے کرنی ہی ہوگی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ والدہ میں قربانی کی شرائط جمع ہو، والد میں نہیں، تو ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، والدہ پر ہوگی۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ والد صاحب کے پاس بھی شرائط جمع ہیں، والدہ، بھابھی، بھائی، بچے، بہنیں جو بالغ ہیں، ایک ایک گھر میں 10 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جس پر قربانی واجب ہے اگر پہلی مرتبہ بھی ہے تو اسے واجب اپنی طرف سے کر کے ادا کرنا ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے تو وہ نفلی قربانی ہوگی، تو پھر آپ کا واجب تو رہ جائے گا، آپ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص جذبہ رکھتا ہے تو 2 جانور لے کر آئے یا 2 گائے کے حصے لے، ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ایک اپنی طرف منسوب کر کے کرے۔ لیکن بہرحال جس میں قربانی کی شرائط جمع ہیں اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب وہ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر پر نہیں ہوتی، عاقل اور بالغ ہونا، پاگل، مجنون اور نابالغ بچے پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرا مقیم ہونا، یعنی انسان مسافر نہ ہو۔ مسافر سے مراد جو شرعی مسافت ہوتی ہے کہ آپ شہر کی حدود سے باہر نکل گئے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے۔ جیسے شہر کی حدود سے نکلیں گے مسافر ہیں، پھر اس وقت تک آپ مسافر رہیں گے جب تک آپ کسی اور شہر میں جا کر کم از کم 15 دن قیام کی نیت نہ کر لیں، یا پھر وہ آپ کا وطن اصلی ہو۔ وطن اصلی کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے اور آپ کا آبائی گھر اب بھی وہاں موجود ہے، ماں باپ ہیں یا آبائی گھر موجود ہے کم از کم، وہ آپ کا وطن اصلی ہے۔ جیسے آپ کراچی میں کام کے لیے آئے اور پھر 2 دن کے لیے اپنے وطن اصلی میں چلے گئے قربانی کے ایام میں، تو وہ تو پھر آپ کا وطن اصلی ہے، جیسے آپ پہنچیں گے مقیم ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی اور جگہ رہائش اختیار کر لی اور وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں ہے کہ اب میں مستقل یہاں رہوں گا، وہ وطن اصلی ہوتا ہے۔ اور تیسرا کہیں پر آپ نے شادی کی ہو اور آپ کی زوجہ وہاں پر ہوتی ہوں، موجود ہیں، تو پھر آپ جیسے دوسرے سٹی میں چلے گئے، جیسے ہی اپنے اس شہر میں آئیں گے جہاں آپ نے شادی کی ہے اور زوجہ بھی ادھر ہونی چاہیے اس شہر میں، تو آپ مقیم خود بخود ہو جائیں گے، چاہے 2 دن کے لیے گئے ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ہے ان تینوں چیزوں کے علاوہ تو کم از کم 15 دن کی نیت کریں گے تو مقیم ہوں گے، ورنہ مسافر رہیں گے۔ تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، مقیم پر واجب ہوتی ہے۔ اور چوتھا یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کے 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے اور وہ آپ کی ضرورت سے یا حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہو، تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی، یعنی یہ قربانی کا نصاب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی تقریباً آج کل 45,000 50,000 کا حساب کر لیں آپ، بس اتنا اگر اماؤنٹ آپ کے پاس ہے اور آپ کی ضروریات زندگی سے زائد ہونا چاہیے۔ ضروریات زندگی میں کون سا ہوگا؟ جیسے اگر فرض کر لیں آپ کو سیلری ملی تو راشن لینا ہے، بچوں کی فی پے کرنی ہے، اور چیزیں ہیں، یا گھر کے جو ضروریات زندگی کا سامان ہوتا ہے جیسے آپ کے کپڑے ہیں، آپ کے جوتے، اور اگر آپ نے اے سی لگایا ہوا وہ بھی حاجت اصلیہ میں آتا ہے، آپ کا فریج، واشنگ مشین، برتن وغیرہ، یہ سب حاجات اصلیہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا ذاتی مکان یہ حاجت اصلیہ میں ہے۔ اس سے فالتو کوئی بھی سامان ہو کہ جو آپ نے جو آپ کی ضروریات زندگی سے زائد ہے یا پھر سونا چاندی کی شکل میں ہے تو وہ اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ لہذا آپ کو دیکھنا یہ ہوگا، مثال کے طور پر اگر کسی بہن کے پاس 1 تولہ سونا ہے
تو یقیناً 52.5 تولہ چاندی تک اس کی قیمت پہنچتی ہے تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کے نصاب کو نہ دیکھیے گا، اس میں یہی لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی کسی بھی قسم کا مال ایسا ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو اس شخص پہ قربانی واجب ہے۔ لہٰذا یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی مکان کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے تو وہ تو آپ کی ضرورت سے زائد ہے نا، تو اس مکان کی بھی مالیت کا حساب ہوگا، قربانی واجب۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا ذاتی مکان آپ رہ رہے ہیں، اس میں 6 کمرے ہیں، 4 یوز ہوتے ہیں، 2 کمرے بالکل بند پڑے ہوئے ہیں، ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی حساب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے وہ کپڑے جو آپ پہنتے نہیں ہیں، چھوڑ دیے، جیسے بہنوں کے شادی کے ہوتے ہیں، ایک سوٹ صرف شادی کے ٹائم میں پہنا جاتا ہے، پھر ایسے فالتو پڑا ہوا ہے، اس کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا، یعنی جو بھی حاجت اصلیہ سے زائد۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے BC بھری ہوئی ہے اور ابھی آپ کی نکلی نہیں تو سمجھ لیں وہ آپ کا قرضہ آپ نے دیا ہوا ہے، اس کی مالیت کا بھی حساب ہوگا۔ اسی طرح کسی کو قرض دیا ہوا ہے آپ نے، اس کی مالیت کا بھی حساب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کے دن جب قریب آ جائیں تو آپ یوں کریں، جتنا آپ کا سونا ہے اس کی قیمت نکلوا لیں، چاندی کی قیمت نکلوائیں، جتنا کیش روپیہ پڑا ہے وہ بھی، پرائز بانڈ ہوں، شیئرز ہوں، سیونگ سرٹیفکیٹس آپ نے لے کے رکھے ہیں، ان سب کی قیمت اس میں ایڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر BC دی ہے اور ابھی نکلی نہیں، وہ آپ کا قرض ہے سمجھ لیں، اسے بھی ایڈ کریں۔ کسی کو ویسی قرض دیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں اور اس کا ٹوٹل نکال لیں۔ ٹوٹل نکالنے کے بعد پھر آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ کیا اس میں سے کچھ ایسا پیسہ ہے جو مجھے فوری طور پہ گھر میں خرچ کرنا ہو، یا پورے مہینے میں جیسے بجٹ کا ہوتا ہے آپ یوٹیلیٹی بلز کے لیے اور راشن وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں، اسے اس میں سے مائنس کر دیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ قرضہ جو اس منتھ میں آپ کو فوری طور پہ ادا کرنا ہے، جیسے کوئی انسٹالمنٹ دینی ہے آپ نے، یا کسی کا قرضہ لیا ہوا اور وہ کبھی بھی مطالبہ کر سکتا ہے، ایسا کوئی قرضہ جس کی کوئی میعاد وغیرہ مقرر نہ ہو، اس سب کو بھی اس میں سے مائنس کر دیں۔ اب جو باقی بچے دیکھیں، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، آپ پہ قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ سوری۔ اسی طریقے سے آپ نے ان تمام چیزوں کو ایڈ کیا، قرض باہر نکالا، آپ نے کوئی مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، یا آپ دکان چلاتے ہیں، وہ دکان آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد کے لائے گی، اس کی قیمت ایڈ کریں گے تو قربانی بن جائے گی۔ اس طریقے سے ہر گھر کا فرد قربانی کا حساب کرے۔ اچھا، جب اس قسم کے مسائل لوگ سنتے ہیں، چونکہ اس میں خرچہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا تھا، پتہ نہیں کہاں سے مسائل نکال کر لے آئے۔ تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانا۔ اگر آپ ایک ایسے ماحول میں رہے کہ جہاں آپ کو کسی نے یہ مسئلے نہیں بتائے تو وہ بتانا نہ بتانا وہ چھوڑ دیجئے، ہمارا کام تھا ان مسائل کو سیکھنا۔ اگر ہم ایسے ماحول میں تھے کہ جہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا، یا ہم نے علماء سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں رکھا، یا ہم کوئی دینی پروگرام ہی نہیں دیکھتے ہیں، ہمارا موبائل ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں ہوتا ہے، ہر قسم کا سپورٹس کا چینل، فلم کا چینل، دیگر چینل چلتے ہیں، لیکن جب دینی چینل آتے ہیں تو ہم ان پروگرامز کو نہیں دیکھتے، تو اس میں کسی کا قصور نہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے اور لا علمی کی وجہ سے کوئی ایسی کوتاہی ہوئی ہے تو آپ قابل گرفت ہیں، بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ تو مجھے تو ایسے لوگ ملے ہیں کہ جب اس قسم کے آپ نے مسائل بیان کیے تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ مفتی صاحب ہم پہ تو اس کا مطلب ہے 20 سال سے قربانی بن رہی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بھئی نہیں پتہ تھا تو کریں۔ تو لہٰذا اگر کسی کی پچھلی قربانیاں رہتی تھیں تو یا جسے پتہ تھا کہ قربانی ہم نے کرنی ہے نہیں کر سکے، یا لا علمی کہ ہمیں مسئلہ ہی پتہ نہیں تھا، ایسے افراد اب قربانی کی جگہ قربانی نہیں کر سکتے، وہ نکل گئی، اب ایک قربانی کی قیمت صدقہ کر دیں، یا تو بکری کی قیمت کر دیں بکرے کی، اور یا پھر ایک کم از کم ایک گائے کا حصہ جو معتدل قسم کا ہو، یوں نہیں کہ 4-5 ہزار آپ نے خرچ کر دیے، 4-5 ہزار میں 7 چوک 28 ہزار کی گائے کیسی آئے گی؟ 7 حصے ہو سکتے ہیں تو کیسی گائے آئے گی؟ اچھی تھوڑی سی درمیانے درجے کی گائے کا حساب کریں، اور اس کو آپ یعنی جتنے رہتی ہیں، 10 قربانیاں ہیں تو اگر آپ 7 حصے ایک گائے کے اور 3 حصے اور گائے کے اندر ملا لیں تو 10 حصے ہو گئے، اتنے آپ کو رقم صدقہ کرنی ہوگی۔ فوری طور پہ کر سکتے ہیں، بیسٹ ہے، ورنہ اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو بہرحال اس دفعہ کی قربانی واجب ہے، وہ پہلے کریں، اور پیچھے والی قربانی کے تھوڑے سال بسال خرچ کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کا حساب کتاب پورا ہو اور آپ آخرت کی گرفت سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔